الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود السلام کے بعد، محترم ناظرین، قصص القرآن کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو آج کی اس نشست میں ان آیات سے متعلق، قرآنی آیات سے متعلق جاری ہے جن آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی براءت کا ذکر فرمایا۔ یہ قرآنی آیات میں سے اکثر آیتوں کا ذکر ہو چکا ہے، اس کا مفہوم بیان کیا گیا ہے، اس سے کیا عبرت، نصیحت، سبق ہمیں ملتا ہے وہ بھی بیان کیا جا چکا ہے۔ دو اہم آیتیں رہ جاتی ہیں جن کا ذکر آج کی اس نشست میں ہوگا، اور ہماری گفتگو واقعہ افک سے متعلق کیا ہے ختم ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہی آیات کے سے متعلق اور اسی واقعہ سے متعلق یہ فرمایا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اس آیت میں ایک ادب سکھایا جا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صحابہ کرام کو اور تمام ایمان والوں کو، قیامت تک آنے والوں کے لیے اس آیت میں تعلیم ہے۔ کیا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں، یحبون پسند کرتے ہیں، یعنی رضامندی، قصداً، جان بوجھ کر کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ کیا بات ہے؟ یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں کے درمیان فحش، گندی باتیں پھیلا دی جائیں، پھیل جائیں۔ یحبون یعنی پسند کرتے ہیں، دل راضی ہے، اور اس بات کو نشر کرنا، پھیلانا پسند کرتے ہیں جس میں فحش اور گندی باتیں پائی جاتی ہیں۔ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں مقام پر، دونوں جگہ پر کیا ہے؟ عذاب علیم، المناک عذاب ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو۔ ادھر اگر دیکھا جائے حضرات تو اشارہ ہے واقعہ افک کی طرف، کہ جن لوگوں نے عائشہ کی باتوں کو پھیلایا، تہمت، الزام، بری بات، یہ فاحشہ یعنی فحش بات تھی، گندی بات تھی۔ ظاہر سی بات ہے، ایک پاک دامن عورت پر الزام ڈالنا زنا کا، یہ بذاتی ہی اگر دیکھا جائے خود ایک عظیم گناہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کیا فرمایا کہ 7 ایسے گناہ ہیں جو موبقات ہیں، بڑے گناہوں میں ہلاک، برباد کر دینے والے گناہ، 7 گناہ۔ ان میں سے ایک گناہ کیا تھا؟ قذف المحصنات الغافلات، بھولی بھالی پاک دامن عورتیں، ان پر زنا کا الزام ڈالنا، تہمت لگانا۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کو ہلاک اور برباد کر دیتی ہے، فحش، گندی بات ہے یہ۔ اور اگر یہ بات نبی کی طرف منسوب کی جائے، نبی پر ڈال دی جائے، ان کی زوجہ پر ڈال دی جائے، یہ اور مزید کیا ہے؟ گناہ میں اضافہ ہوتا ہے، اور مزید فحش اور گندی بات ہو جاتی ہے۔ تو جو لوگ اس قسم کی فحش، گندی باتیں، عائشہ سے متعلق جھوٹی باتیں پھیلانا پسند کر رہے تھے، خاص طور پر رأس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی سزا
اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے المناک سزا ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، تم کس نیت سے یہ بات کہہ رہے ہو، اور تمہیں کیا ہے یہ نہیں معلوم کہ اس قسم کی باتوں کو پھیلانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا زیادہ کیا ہے ناراض ہوتا ہے۔ تمہیں یہ نہیں معلوم کہ اس قسم کی باتوں کو پھیلانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کچھ سزا جو ہے رکھی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا لا تؤذوا عباد اللہ ولا تعیروہم، تم اللہ کے بندوں کو ایذا تکلیف نہ پہنچایا کرو، یہ ہر ایک کے لیے ہے، تم اللہ کے بندوں کو تکلیف ایذا نہ پہنچایا کرو، ولا تعیروہم، اور نہ ہی انہیں برا بھلا کہا کرو، ولا تطلبوا عوراتہم، اور نہ ہی ان کی شرمگاہ یا ان کی عزت کے پیچھے تم نہ پڑ جاؤ، توہ میں نہ لگے رہو۔ فَإِنَّهُ مَنْ طَلَبَ عَوْرَةَ أَخِيهِ، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی عزت کے پیچھے لگ جائے گا طلب اللہ عورتہ حتی یفضحہ فی بیتہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت کے پیچھے لگ جائے گا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پردے کو فاش کر دے گا، کیوں نہ وہ اپنے گھر میں رہے۔ تو یہ معاملہ ہے، اگر انسان کسی کی عزت کے پیچھے پڑ جائے تو وہ دنیا میں معاف نہیں کیا جائے گا، بلکہ دنیا ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت کی حقیقت کو کہ کتنا زیادہ وہ باعزت ہے اور کتنا زیادہ وہ اپنی عزت کی حفاظت کرنے والا ہے، کیا حقیقت ہے، اللہ جو ہے اس کا پردہ فاش کر کے دنیا والوں کے سامنے کیا ہے واضح فرما دے گا۔ تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے حضرات کہ کسی کی عزت کے پیچھے انسان لگ جائے اور جو ہے جھوٹ باتیں الزام ڈالیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون، یقیناً جو لوگ فحش باتیں ایمان والوں کے درمیان پھیلانا پسند فرماتے ہیں ان کے لیے المناک عذاب دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام باتوں کا علم ہے اور تمہیں جو ہے علم نہیں ہے۔ یہ اگرچہ آیت واقع افک سے متعلق ہے لیکن یہ ایک عام قاعدہ ضابطہ ہے قرآن مجید میں کہ کسی بھی قسم کی فحش باتیں ایمان والوں کے درمیان پھیلانا، چاہے وہ واقع افک سے متعلق ہو یا کوئی اور بات ہو، یہ بہت ہی خطرناک گناہ ہے، اس سے کیا ہے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ انہی آیات میں واقع افک سے متعلق فرماتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اور رحمت مہربانی نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا میں ہی اس کا کیا ہے بدلہ دے دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی زیادہ خیر خواہ اور مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، اسی لیے کیا ہے اللہ نے تمہارے ساتھ کیا ہے درگزر کا معاملہ فرمایا۔ یہ وہ لوگ جن کے اندر ایمان تھا، اس برائی کے ارتکاب کر لیا، منافقین کی باتوں میں آ گیا، لیکن انہوں نے جب توبہ استغفار کیا گناہ کے احساس کے بعد، اللہ نے ان کے گناہ کو قبول کر لیا اور ان کو سزا، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا اور ان کو کیا ہے سزا نہیں دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ آیت ہے حضرات اور بہت ہی اہم آیت ہے، اس میں عبرت سبق نصیحت ہے ہمارے لیے، اور اس آیت کا تعلق واقع افک سے ہے، اور واقع افک میں اس آیت کا تعلق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور اسی طرح حضرت مصطح ابن اثاثہ سے ہے۔ حضرت مصطح ابن اثاثہ جو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قرابت دار ہیں، بلکہ ابو بکر صدیق کے خالہ کے بیٹے ہیں، خلیرے بھائی ہیں حضرت مصطح، اور یہ غریب تھے، تنگ دست تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ
ان پر کیا ہے خرچ کیا کرتے تھے، ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ تو جب حضرت عائشہ کی براءت سے متعلق آیات نازل ہوئی تو یہ بات واضح ہو گئی کہ منافقین جو بات کہہ رہے تھے اور چند ایمان والے جن میں سے مصطح بھی ہیں، یہ سب جھوٹ بات تھی، اس کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو کہ انسان ہے، انسانی فطرت کا تقاضا یہ تھا کہ غیرت جاگ اٹھی کہ میری بیٹی کے بارے میں مصطح نے برائی میں حصہ لیا، باتوں میں حصہ لیا، جس پر میرا اتنا احسان کہ میں اس پر خرچ کرتا ہوں، میرا قرابت دار، مصطح نے اس میں حصہ لیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تکلیف پہنچی، ناراض ہوئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ خرچ اور وہ مال دینا مصطح سے روک دیا جس کے ذریعے مصطح کی مدد کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی ابوبکر کی تعلیم کے لیے، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جن لوگوں نے قسم کھا لی ہے کہ ہم ان کو مال نہیں دیں گے، یعنی وہ اولو الفضل منکم والسعہ جو فضیلت میں بلند ہیں، یعنی ابوبکر صدیق، اور مال میں بلند ہیں، یعنی ابوبکر صدیق، فضیلت اور مال میں کشادگی میں ان کو جو ہے اونچا مقام حاصل ہے، تو ان کو قسم نہیں کھانا چاہیے کہ ان کو مال نہ دیں جو ان کے رشتہ داروں میں مسکین ہیں، مہاجر ہیں۔ یعنی حضرت مصطح ابوبکر کے رشتہ دار اور مسکین تھے، تنگ دست تھے اور مہاجر تھے یہ۔ تو ابوبکر صدیق کو کہا جا رہا ہے تم ان پر مال خرچ کرنے سے تم نے جو قسم کھا لی کہ میں ان پر مال اب خرچ نہیں کروں گا، کیونکہ میرے بیٹی کے بارے میں جو برائی بیان کی گئی مصطح نے اس میں حصہ لیا اور اس کی تصدیق کی تھی، تو میں جو ہے اس پر اپنا مال خرچ نہیں کروں گا۔ تو ابوبکر صدیق کو تنبیہ ہو رہی ہے ان کو قسم نہیں کھانا چاہیے، مال کو نہیں روکنا چاہیے خرچ کرنے سے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، کیا کرنا چاہیے ان کو؟ وَلْيَعْفُوا، معاف کر دینا چاہیے، وَلْيَصْفَحُوا، درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں معاف کر دے؟ واللہ غفور رحیم، اور اللہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ آیت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے متعلق ہے۔ جب واقعہ افک میں حضرت مصطح بھی شریک ہوئے ان باتوں میں اور منافقین کی باتوں میں آگے، تو بطور تنبیہ ابوبکر کو یہ آیت نازل ہوئی کہ تم نے جو مال خرچ کرنا مصطح پر سے روک دیا، کیونکہ مصطح نے تمہاری بیٹی کے بارے میں جو لوگ برائی بیان کر رہے تھے ان کی تصدیق کی، تم ایسا نہ کرو بلکہ مصطح کو معاف کر دو، اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرو۔ کیوں؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، اللہ تمہارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمائے؟ مطلب یہ کہ تم اگر اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرو گے، مصطح کے ساتھ معاف کر دو گے، دوبارہ خرچ شروع کر دو گے، اس پر خرچ کرنا شروع کر دو گے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے تمہیں معاف کر دے گا، تمہارے ساتھ درگزر کا معاملہ کرے گا۔ واللہ غفور رحیم، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کیا ہے؟ بہت ہی زیادہ غفور الرحیم ہے۔ تو ان آیات میں اس آیات میں اگر دیکھا جائے حضرات، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تعلیم ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابوبکر صدیق نے کہا اپنی زبان سے، جب سنا اس آیت کو، ایسا کیوں نہیں ہوگا کہ ضرور جو ہے ابوبکر کیا ہے؟ مصطح کو معاف کرے گا، درگزر کا معاملہ کرے گا، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ابوبکر کو کیا ہے؟ معاف کر دے، اس کے ساتھ کیا ہے؟ درگزر کا کیا ہے؟ معاملہ فرمائے۔ چنانچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو ہے ویسے ہی خرچ کرنا اور سلسلہ شروع کیا جیسے کہ روکنے سے پہلے کیا ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے کیا کرتے تھے۔ تو ادھر جو ہے انسانی فطرت تھی کہ انسان سے جو ہے بس اوقات غیرت اور جو ہے اس کی عزت کا معاملہ آتا ہے تو ناراضگی ہوتی ہے، یہ ایک فطری چیز ہے انسان کے اندر، لیکن پھر بھی انسان کو اپنے جذبات اگر کنٹرول کرتے ہوئے اللہ واسطے درگزر کا معاملہ فرما دے، یہ مزید کیا ہے؟ اور اچھا کام ہوگا۔ اور اسی طرح عام حالات میں بھی حضرات کہ اگر ہم سے جو ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے کوئی بد اخلاقی کے ساتھ پیش آئے، کوئی کسی برائی کے ساتھ پیش آئے، تو ہم جو ہے ضبط نفس سے کام لیں اور اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمائیں۔
بدلے کا جذبہ نہ رکھیں، بلکہ کیا ہے درگزر کا معاملہ فرمانا، یہ جذبہ رکھیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے ہمارے ساتھ کیا ہے درگزر کا کیا ہے معاملہ فرمائے۔ یقیناً ہم میں سے ہر ایک کیا ہے درگزر کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے لیے کیا ہے چاہتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معافی کا درگزر کا معاملہ ہمارے ساتھ نہ ہو تو قیامت والے دن ہمارے لیے کامیابی کیا ہے ناممکن ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم درگزر کا معاملہ مخلوقات کے ساتھ فرمائیں، مخلوقات کو معاف کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف کریں اور ہمارے ساتھ کیا ہے درگزر کا معاملہ فرمائیں۔ حضرات، یہ واقعہ افک تھا، یقیناً جو ہے اس میں بہت ہی زیادہ عبرت، نصیحت اور سبق ہمیں کیا ہے اس کے ذریعے ملتا ہے۔ سب سے اہم چیز منافقوں کی حقیقت، کہ ہمیں ہمیشہ منافقین سے بچ کر رہنا ہے، ان کی حرکتوں سے ہمیں ہمیشہ کیا ہے ہوشیار رہنا ہے۔ ہمیں منافقین کے بارے میں آگاہ کیا گیا اس قصے کے ذریعے کہ منافق جو ہے کبھی کیا ہے ایمان والوں کی کیا ہے وفادار کیا ہے نہیں ہو سکتے۔ اس قصے سے ہمیں عبرت، ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ ایمان والوں سے بھی کیا ہے غلطی ہو جاتی ہے، جیسے کہ بعض ایمان والوں سے کیا ہے اس میں ہوئی حضرت مصطح سے، حضرت حسان ابن ثابت وغیرہ سے۔ اسی طرح ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ایمان والے سے غلطی ہو جانے کوئی برائی نہیں، بلکہ غلطی ہو جانے کے بعد غلطی پر ڈٹے رہنا، توبہ استغفار نہ کرنا، یہ غلط کام ہوگا۔ اس لیے جب ایمان والوں سے غلطی ہوئی اس واقعے میں، تو جب توبہ استغفار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبوں کی توبہ استغفار کیا ہے قبول کی اور ان کو کیا ہے معاف کیا، درگزر کا معاملہ کیا، سوائے منافقین کے، کیونکہ منافقین کا ایمان صحیح نہیں اور نہ ہی انہوں نے کیا ہے معافی طلب کی۔ اسی طرح اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق اور عبرت ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے ایمان والوں کے ساتھ اچھا، ایمان والے بھائیوں کے ساتھ اچھا گمان اور حسن ظن رکھنا چاہیے، کبھی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، برا گمان نہیں ہو، بلکہ ہمیشہ کیا ہے حسن ظن ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی مسلمان بھائی کے بارے میں کچھ برائی سن لیں تو اس برائی کی تصدیق اس وقت تک نہ کی جائے جب تک کہ اس کا ثبوت اور جو ہے اس کی حقیقت جو ہے واضح طور پر جو ہے ہمارے سامنے نہ آ جائے، اور زیادہ زیادہ لوگوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ ہمیں درگزر کا کیا ہے معاملہ فرمانا چاہیے۔ اسی پر حضرات آج کی اس ملاقات میں اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں، اگلی ملاقات میں ایک نیا قصہ، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب بنت جحش سے ہوا تھا، اس کا قصہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ذکر فرمایا، انشاءاللہ اس قصے کو لے کر اگلی نشست میں، اگلی ملاقات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم